والصيام. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أن يمدكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسوين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا مجزى به. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اللہ دیاں بے پناہ رحمتاں، وسعتاں اور برکتاں دے نال رواں دواں ہے۔
خوش نصیب وہ لوگ کہ جڑے اس مہینے دے کولو فیض یاب ہو کے اللہ دیاں رحمتاں دے مزے لٹے دے پین اور دن کو روزے رکھ کے تے رات دے ٹائم تراویح دے اندر اللہ دا قرآن سن کے اپنی گناہ دی مغفرت اور بخشش دا سامان پیدا کرے دے پین میں دعا کو ہاں کہ خالق لم یزل اس رمضان مبارک دیاں رحمتاں دے نال سارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرماوے، صرف گناہ معاف نہ فرماوے بلکہ رب تو دعا کرو کہ اللہ ساریاں گناہ کو سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے۔ اچھی آمین آکھو۔ دوستو اساں لوگاں واسطے تو ساکو رمضان دا روزہ مشکل نظر آنے بڑے اوکھے تھی کہ تے نعوذ باللہ جنہیں خدا دے ہوتے منت لاونی ہوئے منت لا کے روزہ رکھے دے ہیں، لیکن حدیث پاک دے اندر آندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہ صرف دن بھر روزہ رکھے دے ہن بلکہ اسلام دی جڑی سب تو پہلے جنگ عظیم جیکو جنگ بدر کا نام دیتا گئے، او بدر دی جنگ بھی صحابہ کرام نے حضور دی معیت دے اندر میرے آقا دی قیادت و سیادت دے اندر 17 رمضان المبارک کو لڑی۔ آج کتنا روزہ ہے؟ 16 تے کل 17۔ ایسا لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ روزے رکھیج گئے، حالانکہ سارے کول افطار دے وقت فروٹس دا تعین کرنا مشکل ہو دے، سیب کھاؤں، کیلے کھاؤں، کھجورہ کھاؤں، فلاں شربت بناؤں، ملک شیک بناؤں، جوس بناؤں، فروٹ چاٹ کھاؤں، پکوڑے کھاؤں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سارے کو اتنا سامان ہوں دے تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خشک سالی دے اندر ہک ادھی کھجور نال روزہ رکھ کے تے سکے ٹکڑے کھا کے سحری کر کے وقت جہاد ودے کریں۔ عرب دی خشک زمین، خشک زمین، بھکتے افلاس دا عالم، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، ابو جہل اینڈ کمپنی نے سب للکارے آل مکہ مکرمہ تو چل کے
مدینہ طیبہ تک چلے آنا میں محمد والے کو مشورہ کریں دا پیا جنگ مدینے دی اندر لڑنی چاہیے یا کہ جنگ مدینہ طیبہ تو باہر لڑنی چاہیے میرے آقا دے دیوانے پروانے مستانے اور صحابہ کرام جڑے میرے محبوب دے ہی اشارہ ابرو دے اٹھے عقد دے ہی اشارے دے اٹھے اپنی جان قربان کرنا سعادت دے فخر سمجھتے ہیں میرے آقا کو عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب پریشان نہ تھی ہو کہ اساں تھکے ہارے ہوئے مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دے اندر آئے آقا تو سب فکر مند نہ تھی ہو کہ جناب سارے کل مالو دولت کوئی نہیں ہے سارے کلو اسلحات ہتھیار کوئی نہیں ہے سارے کلو جنگی ساز و سامان کوئی نہیں ہے آقا سارے کلو جہاد واسطے گھوڑے کوئی نہیں ہے آقا بس تسا حکم فرماؤ تسا ارشاد فرماؤ اساں تواڈے سجوں تھی کے لڑسوں کھبیوں تھی کے لڑسوں سامنے تھی کے لڑسوں کل دے پچھوں لڑسوں ولکننا نقاتل عن یمینک عن شمالک عن خلفک عن امامک آقا جڑے پرسوں تسا اشارہ فرمے سو جے مقام دے اوتے تواڈے پسینے دا ہی قطرہ ڈھاسی اساں تواڈے غلام خون دیاں ندیاں بہا چھوڑے سو انہیں خیال کیتا کہ بھوکے آئے انہیں خیال کیتا کہ تسے آئے انہیں خیال کیتا کہ سالوں سامان کوئی نہیں اور میرے چوک پرانے والے دوستو سنو حدیث پاک دی اندر آنے کہ جو ہی میرے آقا دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی طرفوں اعلان جنگ کی تے اللہ دی قسم میں قسم چلتی بیٹھا صحابہ کرام نے اس قدر بھی انتظار نہیں کیتا کہ کہنے پیران دے اندر جتی ہے یا کوئی نہ وہ پیروں نہ چل پہ کہنے جسم دے ہوتے قمیص ہے یا کوئی نہ وہ گندو ننگا چل پہ کہنے سر مبارک دے ہوتے پگڑی ہے کوئی نہ وہ پگڑی پاور دی بھی انتظار نہیں کی تھی روزہ بھی ہے تے تعمیل ارشاد دے اندر اتنا وقفہ بھی نہیں کیتا کہ متن میں کو پٹکا سنبھلینے دیر ہو ونجے متن میں کو چولا پہنے دیر ہو ونجے حدیث پاک دے اندر آندے اے صحابہ پیرو پرانے پیرو رانے کئیاں دے صرف تہبند پاتے ہوئے بنیان پاتے ہوئے گلے دے اندر قمیص نہیں ہے سر تے پگڑی نہیں ہے تلوار نہیں ملی تا خجیاں دے داسے جا کے ٹور خجیاں سارے پاسے داسا سرے جو کیسے لیں ہیں جی چھوڑا چھوٹا ہوں دے یہ وڈی لکڑ جڑی خجی دی جن دے کنڈے ہوندے پھڑا وہ پھڑے حدیث پاک دے الفاظ ہیں میں آپ نہیں بیٹھا تھا ترجمہ کر رہے ہیں وہ تے عربی دے الفاظ ہیں تے وہ چھڑیاں کھجور دیاں وہ چاہ کے تے چل پائیں میرے آقا نے محبوب نے ڈٹھا نہیں بھئی یہ دیوانے پروانے مستانے یہ تے چلے ویندن وہ تنجر لے 3-4 میل صحابہ مدینے دی کنکریلی زمین دے اتے ٹر چکے ہیں تے چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریٹیاں پتھریٹیاں صحابہ دے قدمہ چ لگیاں تے خون دے فوارے نکلن لگ گئے پیر زخمی تھی گئے گرم زمین پیروں تے چھالے پائے گئے اللہ دی قسم
نبوت دی نگاہ صحابہ دے قدمہ تے پئی میں قربان بن جاؤں نہ قدمہ تو میں قربان بن جاؤں نہ پیرا تو جنہاں قدمہ کو پیرا کو محمد مصطفیٰ دے کے حضور علیہ السلام دی نگاہ پئیے اچھا پیرے جتیاں کوئی نہیں پیر زخمی ہو گئے لیکن صحابہ دے پائے صبات دے اندر معمولی جھیں لغزش یا ڈھیلا پن نہیں آیا کہ روزے دار ہوں روزے نال ہیں تسے بھی ہیں بھکے بھی ہیں زخمی بھی ہیں پیاسے بھی ہیں لیکن دل جذبہ ہا کہ اسا حضور دے فرمان دی تعمیل اچ ویندے پائے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلے صحابہ کرام دے کول جان دا بھی چندہ منگیا اتے مال دا بھی چندہ منگیا حضور مال دا چندہ منگے صحابہ جانا گھن کے حاضر تھی گئن میرے آقا نے مال دا چندہ منگے او برانے والے دوستو نوجوانوں ذرا ہاتھ ہاتھ رکھ کے سنائے مرد تے مرد مرد تے مرد عورتاں وچوں حدیث پاک دے اندر آندے ایک بڈھی صحابی ہے حضور دی خادمہ علماء جب کندے اندر آواز پئیے جو میرے آقا نے میٹھے مدنی سنگھ نے مال دا چندہ منگے میرے کول تے کوئی شے کوئی نہیں گھر دے اندر خاوند بھی کوئی نہیں جوان بچے بھی کوئی نہیں مال بھی کوئی نہیں سجے دی پئیے راتاں کو نیندر نہیں پئیاں دی نیندر نہیں دی پچھلے پہر رات دے اچانک سر دے ہوتے ہاتھ گئے تے اپنے والا کو جو پکڑے بس ذہنی خیال آئے صبح ہوئے کینچی ہمسایاں کو لو منگیے مکراز ہمسایاں کو لو منگ کے سر تے وال کٹن وال کٹ کے تے حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئی ہے جتا صحابہ چندہ جمع کر دے پہن آنکھن لگی اور میرے محبوب دے غلاموں میرے آقا نے چندہ منگے میرے کول ہور کے کچھ نہیں سجے دی رنیاؤ سجے دی رنیاؤ سوہ دے تیم خیال ہے اس سر تے وال تہن اے وال کٹ کے گھننیاؤ میں کو پتہ ہے انہا والا دی کوئی قدر و قیمت تے کوئی نہیں زیادہ تو زیادہ کہیں مجاہد دی گھوڑے دی رسی دے کم آوے سن جذبہ ایمانی دے دے پہ بھی بھئی وال بیا تو کہیں کم نہ آ سکسن میں ایو سوچیں بے ہو سکتے کہ مجاہد دے گھوڑے دی رسی نہ ہوئے میرے انہاں والا کو رسی بنا گھن سی قیمتی نہیں ہیں لیکن میں گھن اس واسطے آئیاں جو دن قیامت دے اون فہرست دے اندر میرا نام لکھی ونجے کہ جنہاں نے حضور دے فرمان تے لبیک آکھیا اون فرشتی چ نام گڑی ونجے ٹھیک ہے نا اصل صرف نعرے مرے دے ہیں کہ غلام ہے حضور کے غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نارتے مرنے آئے لیکن قربانی دا وقت آئے تا اسات آئے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا مولوی جانن انہاں دا کم جانے ڈاڑیاں لے جانن انہاں دا کم جانے طالب جانن
انہاں دا کم جانے مسیتاں والے جانن تے انہاں دا کم جانے اساں تے کاروباری لوگ ہیں مولی صاحب سارے کول تے وقت نہیں ہے سارے کول تے ٹائم کوئی نہیں اساں تے جناب کاروبار کرنے تجارت کرنے زراعت کرنے اور جناب والا کاشتکاری کرنے سارے کم نہیں ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں صحابہ دے بیتے بال بچے ہم پہنا انہاں دے بیتے گھر بار ہم پہنا انہاں دی بیاں کھیتیاں باڑیاں ہم پیانا انہاں دے بیتا کاروبار ہم پہنا لیکن انہاں نے جب حضور کا فرمان سنے خدا دی قسم تعمیل دے اندر دیر تعمیل نہ منن تو دور دی بات ہے نافرمانی تب پرے دی گال ہے تعمیل اچ دیر ایویں حدیث پاک دے اندر آویں ایک صحابی ہے حضور دیاں کرنے آواز جب پنگے میرے آقا نے جان و مال دا چندہ منگے برانے والے ہو گھر تے نگاہ پائیے خامن کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں بابیری کوئی نہیں دو معصوم بچے ہندی عمر 8 سالے یا 10 سالے تے بیدی عمر 12 سالے ہندہ نام محفظ بیدہ نام معاذ بچیاں کو ہاتھ نال لے دیئے سینے نال لے دیئے وہاں اماں تیرا جگر وہاں عملی دا ہاں نال لے دیئے میرے بچے ہو میرے بیٹے ہو تھوڑا ابا کوئی نہیں ہے میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے تے میرے آقا نے میرے محبوب نے پہلی باری جان دا چندہ لگیے او میرے پترو او میرے بیٹے ہو ونجو محمد دے قدمہ تو جان نچھاور کر دے ہو بھائیو میں حدیث رسول دا ترجمہ بیٹھا کرے نا آپوں کوئی گال نہ بیٹھا کرے متا کو جو کسے کہانیاں پیا سنے دے نا یہ او گالین جن دا تذکرہ اللہ دے قرآن اچ بھی ہے محمد دے فرمان اچ بھی اللہ نے علماء دیوبند کو یہ اعزاز دیتے کہ انہاں دی ہر گال دا پیرا ہو دے پیرا چاہو یا قرآن تے من جھلے سی یا محمد دے فرمان تے من جھلے سی میرے دوستوں میرے بزرگوں اماں نے آکھے بیٹوں پتروں جی اماں فرمایا ونجو حضور دے قدمہ تے جان نچھاور کر دے اور بیٹیوں سنو میں بتری دھارا معاف نہ کرے سا بتری دھارا کرہیں نہ بخشے سا جو تساں کنڈ تے کوئی وار چھلیا کنڈ تے کوئی تیرو تلوار دا زخم کھادا جے تساں کنڈ تے اتے کوئی نیزے دا زخم کھادا بیٹے ہو میں دودھ تاں معاف کرے سا کہ زخم کھامڑے تے سینے دے اتے کھامڑے کنڈ نہیں دکھاؤں ہیں جی العیاذ باللہ ناعاقبت اندیش لوگ میں سیاسی بندہ نا سیاسی گال نہ کریں دا لیکن جلے سارے مذہب تے دین تے کوئی آنچ آسی تا ضرور دسے سوں او ہی بدبخت آدھا بدا وہ صحابہ تو دوڑ گئے تھے بھاگ گئے تھے حضور کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور بدر میں پہلے سوچ رہے تھے پھر لڑے نہیں ہیں سونے دے رہنے ہیں اے بچے لوگ چھوٹے اماں نے تیار کر کے بھیجے میرے آقا بطور کمانڈر ان چیف صحابہ دیاں صفحہ دا معائنہ بدے کرے دن اچانک دیکھ دن کہ صف دے اندر ایک معصوم بچہ ہے لیکن وہ بجائے سدھے پیر رکھن دے وہ جناب پپا دے گھر اونچا تھیا کھڑے ببا دے گھر کھڑے تھیا
جو میں بڑا نظر آواں میرے آقا قریب پہنچن فرمانے بیٹا تو معصوم ہے تو چھوٹا ہے ونج اما دی خدمت کر جہاد دا ثواب ملسی بیٹا آکھن لگا آقا اما ہی نے تا بھیجے کہیں بھیجے اما نے وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بیٹوں کی بلائیں تو یوں کرتی بیٹوں کو دعائیں کہ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم ہو زندگانی او بھی ماما ہن تے اجدیاں بھی ماما ہن میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت مختصر ہے میں اپنی گل کرے دا پیاں بچہ دے آقا اما جی نے تے بھیجے اما جی نے تے بھیجے جے گھر میں سا تے اما دا کلیجہ بہراسی اما آکسی بیٹا کوئی تیرے اندر کمی ہے تو تیرے اندر نقص ہے جو حضور نے قبول نہیں فرمایا آقا مہربانی کرو میری اما نے بھیجے میں کو قبول کر کے لو حضور علیہ السلام رحمت للعالمین میرے آقا نے فرمایا اچھا بیٹا تو قبول ہے اگلی صف دے اندر اگلی تو پچھلی دے اندر میرے آقا آمن دے دن بیا ہی دے بولو بھی چھوٹا بچہ او وقت دے بھر اجت ہی کی کوشش کیا کریں گے میرے محبوب مسکرا پہن فرمانے بیٹا تو تے چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے آقا میرا وجود چھوٹا ہے جسم چھوٹا ہے جان چھوٹی ہے پر ایمان تے چھوٹا نہیں ہے جان تے چھوٹی ہے پر ایمان ہے ایمان چھوٹا اسا ایمان کو چکے ہوٹو ایمیں کھلا دینے ہیں سودا تولنے پتہ ہی نہیں لگا بادشاہ او بھائی ای کو پتہ نہیں لگا او کو تو لگ دے نہیں لگدا جی بھائی غبن فاحش ہے رمضان شریف تو پہلے جری ہے سوتے ہے وہ 200 تے دے پائے ہیں نہیں یہ غبن فاحش ہے غبن فاحشی کو شریعت آتی ہے بیٹی جیب مرنے دے پائے ہیں وہ صحیح مولوی صاحب عید نہیں کرنی عیدی نہیں بڑھاؤنی بھئی عید دے بچے جرلے تیرے بچے خوش تھی سن تے غریب دے بچے کرلا سن انہاں دی آہ نکل سی اللہ دا عرش چیر کے ویسی اپنی خوشیاں دی خاطر بیدہ کھاون پیون برباد پہ کرے دے ہے اساں مومن بھی ہے اساں حاجی بھی ہیں اساں فلاں 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 یہ بھی ہیں ناراض سی دے بے جی بھائی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بچے کو حضور آتے بیٹا چھوٹا ہے آدھے آقا جان تے چھوٹی ہے پر ایمان تے چھوٹا نہیں ہے میرے محبوب نے فرمایا اے بیٹا چل واپس چلا ون اما بھی خدمت کر آقا میں دیکھتا کھڑا ہوگی اور پہلی صف کے اندر میرا بھائی آئی ہوں کو تو سن جو جملہ فرمائے ہوں تو کو عرض کی تے آقا اما نے بھیجے حضور میں کو بیتے اما نے بھیجے آقا میں اگر واپس بننا میری اما میں کو کتھائی تانا نہ دے کہ بیٹا تیرے بڑے بھائی دے اندر چھانیاں ہم چنگیاں حضور نے قبول فرما دیتے شاید تیرے اندر کوئی
کوئی نقص آئی کوئی کمزوری آئی تاں حضور نے واپس کیتے آقا گھر بیساں اما پریشان تھی سی اما نے تے آکھے ونجو حضور دے قدمت جام نیچھا بر کرو آقا مہربانی فرماؤ جی میں میرے بندے بھائی کو قبول کیتے ہوئے میرے کو بھی قبول فرماؤ میرے آقا نے فرمایا بیٹا بہت چھوٹا ہے عرض کریں دے حضور جی آقا جی میری ایک تجویز ہے کیا تجویز ہے آقا میری تجویز ہے میری وڈے بھرا دے نال کشتی کراؤ چاہ سن دے بے کیا کراؤ چاہ کشتی کیڑی گالوں اگو جان دیونی ہے کوئی روٹی نہیں پکی پئی جو بن کے کھاونی ہے کوئی حلوہ مانڈا یا چاول زردالہ کھاونا ہا دشمنہ نال مقابلہ ہا اس حد تک حضور دی فرمان حضرت کیوں گھڑی تو لے دے تھک گئے جی اچھا چلو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بچہ تجویز دے دے آقا مہربانی فرماؤ میری وڈے بھرانال کشتی جا کراؤ لڑائی جا کراؤ مقابلہ جا کراؤ آقا اگر میں وڈے بھرا کو ڈھوا گھنا ہوں دے اتے ڈاڑھا تھی بننا وقت میں کو قبول فرمے سوچا حضور علیہ السلام نے مسکران دے ہوئے فرمایا چلو بیٹا تیری تجویز ٹھیک ہے برانے والے آؤ میرے آقا نے انہاں دعاؤں معصومہ کو صحابت سامنے کھڑا کیتے اور دعائیں بھائی کشتی پہ کرے نن مقابلہ پہ کرے نن سارے ہاں بھی کشتیاں تھینیاں پہلوانا دے ننگے ہونن معمولی جے چوتے پاتے ہونن میرے دوستو میرے بزرگو حالانکہ مردہ ننگیج اے گوڑیاں کریں ناف تک اے ننگیج اگر کوئی کڑھ کے نیچے دے میرے محبوب نے فرمایا الناظر والمنظور کلاہما مرعون اور ننگیج دیکھن والا ننگیج دکھاون والا دعاں تے اللہ دی لعنت سن دے بے اسا عید تے کشتیاں دیکھنی ہیں پہلوانا کو آکھو کشتی جائز ہے ناجائز کوئی نہیں لیکن ننگیج کٹھن حرام میں اے پورا کچھا پامن گولے لکے ہومن ناف تو بتا تک ہوئے تب ہے ورنہ ناجائز ہے میرے دوستو میرے بزرگو دعائیں بھائی مقابلہ پائے کریں چھوٹا وڈے دے کرنا دی اندر دے بیٹا تو تے پہلے ہی قبول بھائیا تو تے پہلے ہی قبول بھائیا تے کو تے حضور نے قبولیت دی سرٹیفکیٹ دیتی ہے بھائیا آج اگر مہربانی چکر میرے تے منت تے احسان چلاؤ تو اپنے آپ کو ڈھوا چاہ تو ڈھائے سے میں کامیاب جیوے سا حضور کو قبول کر انسان جتا اللہ تے ادھر رسول راضی تھی سی ادھر ہی سری اما بھی سارے تے راضی تھی وڈا بھائی بھی حضور کی درسگاہ دا طالب العلم ہا وڈا بھائی بھی حضور دا غلام تے نوکر ہا چھوٹے کو آکھے بھیا اگر میرے ڈھامن نال تے کو بلندی ملتی ہے تو او میری بلندی پہلے ہے تیری بات دے اندرے لڑتیاں بڑے بھائی نے اپنے آپ کو زمین تے ڈھوائے چھوٹا اندے سینے تے چڑھ گئے آخر لگا آقا دیکھو میں اونچا تھیا بیٹھا ہوں یہاں میرے محبوب نے لوہاں دے کدھیاں دے بازوان کرو پکڑ کے فرمایا تو ہی تو اونچا نہیں میں محمد نے لوہاں کو اونچا کر چھوڑے اور میرے دوستو میرے بزرگوں جمعہ دا مختصر رکھتے میں تفصیل نہیں کر سکتا جب حضور نے قبول فرمائے اے میدان جنگ دے اندر پہنچے حضرت عبدالرحمن کھڑے
بنتا ہے فرمین میں اپنے سجے ڈٹھم کھبے ڈٹھم کہ مطلب کتھائی میدان دے اندر ضرورت پہ بنگے میرا سجا کھبا مضبوط ہوئے لیکن دیدہ انہوں بھی بچائے میں آپ سے بیٹو تو سب کی میں آئے کی میں آ گئے بچے آدن اے چچا عبد الرحمن جی قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو اسا قسم چاہ کے آئی ہے حضور دبردہ دشمن نبو جہل حکم مرے سوں یا آپ مرے سوں وہ بھی دھرتی تے ہوئے اسا بھی ہوں برداشت نہیں ہوندہ برداشت اسلامی غیرت کیا ہے اسلامی غیرت ہے دین دی غیرت ہے یا غیرت اللہ کو بڑی پسند ہے اللہ کو غیور بندہ پسند ہے دیوس تے دلہ بندہ رب کو پسند کوئی نہیں حضرت عبد الرحمن فرمیدن ابو جال دا پچھے میں انہیں اشارہ بدا کریں نام بیٹو او جڑا سب تو بڑے وجود والا جسم دے اتے انہیں خوض پاتا ہوئے زرے پاتی ہوئے اور پورا وجود لوہے نام لے سے بس آدھن میرا اشارہ اجر میں کھڑا ہے میں ڈٹھے جو اے جناب باز دی طرح بن کے جھٹن ابو جہل تے اجر میں سجے دا کھڑا ہم کہ انہوں نے خودے وجود کو کٹلا کے تے زمین تے ڈھوا دیتے سمجھ آ رہی ہے روزہ بھی ہائی سادہ اول تے روزہ نہیں پوچھو جو صحیح بھئی روزہ ہے جی مول صاحب روزے ہیں اور بھائی تیکو روزہ ہے مول صاحب تری تا روزے ہیں سارا جہان رکھیں دا پہ اجڑ پورے نہیں تھے الٹا مذاق کریں بھائی یا روزہ ہے او بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے ان دے اندر جڑے لوگ رہندن وہ مسافر ہیں تے مسافر تے تا روزہ شریعت انہیں لاگو کوئی نہیں کیتا فلہذا سارے تے روزہ کہیں نہیں یعنی الٹا مذاق کریں مخول تے ٹھٹھا کریں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں خوش نصیب ہی وے رب نے اے مقدس مہینہ دیتے کتنے لوگ جڑے پچھلے سال ہم این سال سارے نال ہیں نہیں ہیں چلے گئے ٹھیک ہے نا وقت ہے ٹائم ہے اس صحابہ دا عمل میں اس وقت سے پیش کیتے کہ اتنا اوکھ بھی ہا دکھ بھی ہے تاں بھی صحابہ نے روزے کو انحراف نہیں کیتا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھن لگ گئے پہلی پوڑی تے قدم رکھے نے فرمائے نے آمین دوجی سیڑھی تے قدم رکھے نے فرمائے نے آمین تریجی سیڑھی تے قدم رکھے نے فرمائے نے آمین صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والا بندہ نظر نہیں آتا تو سا آمین آہ دے گئے فرمایا جب میں پہلی پوڑی تے قدم رکھے جبریل سید الملک آئے انہیں آ کے عرض کی تے آقا بدبخت وہ بندہ جڑا تہاڈا نام نامی اسم گرامی سنے اتے درود پاک نہ پڑھے وہ ہلاک ہو گیا میں محمد آکھمی آمین میں دوجی پوڑی تے قدم رکھے جبریل نے آکھے میرا آقا جے بندے نے رمضان دا مہینہ پاتے تے رمضان دا مہینہ پا کے روزہ نہیں رکھیا قرآن نہیں سنیا اپنے گناہ دی بخشش نہیں کروائی میں جبریل بد دعا کرے نا حضور فرمیندن میں آکھے آمین سائیں تریجی پوڑی تے قدم رکھے فرمائے نے جبریل آکھے یا رسول اللہ جے بندے نے بوڑھے ماں باپ پاتن
بڑھڑا ابا بڑھڑی اما پاتی ہے تے انہاں کول دعاواں نہیں کیتیاں، انہاں دی خدمت نہیں کیتی تے دعاواں کروا کے جنت حاصل نہیں کیتی، میں اون بندے دی بھی ہلاکت دی بد دعا کرے نا۔ حضور فرمائے میں آکھیں بھی آمین۔ سائیں جیسا ہستی آمین آکھن والی ہوئے، جبریل جیسا فرشتہ بد دعا کرن والا ہوئے، قبولیت وچ کوئی شک ہے؟ جی بھائی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے جیڑا باقی رمضان بچہ کھڑے روزے دا اہتمام کرے سوں یا کوئی نہ؟ جی حدیث پاک کی چاہتے اما عائشہ الصدیقہ فرمینیاں اذا دخلت رمضان، جلے رمضان آوے ہا میرے آقا اشتد میزرہ وعیقظ واحیا لیلہ، آپ لنگ لگوٹ کس گندے ہن، مستعد تھی وے دے ہن، اور صرف آپ نہ جاگ دے، آپ بھی جاگ دے ہن تے اہل و عیال کو بھی جگے دے ہن۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت دا دریا مدینے دے اندر ایویں چل دہا کر ریح المرسلہ، حدیث دے الفاظ ہیں، فرمایا جی میں ٹھڈی ہوا چل دیے، ہر امیر غریب چھوٹے بڑے کو لگ دیے، فرمایا میرے آقا دی سخاوت دا دریا ایویں چل دا، میرے محبوب دے دروازے دے اتے جو بھی آوے ہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہ لوٹے دے ہن۔ جی بھائی تو میں بطور مہمان پہلی مرتبہ شاید کریں وہ پہلے اتھا آیا ہم تے میں حاضر خدمت